بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے اور ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، اور جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر ممبر سے نیچے اترے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، رسول اللہ، آج ہم نے ایک ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ جب آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا آمین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو میرے سامنے جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پایا ہو اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو، وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن جائے۔ 3 وہ شخص جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی۔ سب سے پہلا وہ شخص ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ پایا ہو اور اس کی مغفرت نہ ہو پائی ہو، یعنی رمضان المبارک جیسا ایک مبارک زمانہ غفلت، کوتاہی اور معاصی میں گزار دے، جبکہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ جل شانہ کی رحمت اور مغفرت بارش کی طرح برستی ہے اور وہ اس بارش کی برسات سے نہا نہ لے، اس بارش کی برسات سے سیراب نہ ہو جائے۔ اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ بس وہ شخص رمضان المبارک کا مہینہ ایسے ہی گزار دے جس طرح عام مہینے گزار دیتا ہے، اپنی بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے۔ اب اس کے لیے مغفرت کا کون سا وقت ہوگا کہ جب اس کی مغفرت کی جائے گی؟ اب اس کو ہلاک اور برباد ہونے سے کیا کوئی چیز روک سکتی ہے؟ کہ جب کہ بد دعا دینے والے حضرت جبریل علیہ السلام جو ملائکہ کے سردار ہیں اور اس بد دعا پر آمین کہنے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں، اب کیا اس بد دعا پر کوئی شک ہو سکتی ہے کہ قبول ہوگی کہ نہیں قبول ہوگی؟ اور دوسرا وہ شخص جس کے بارے میں بد دعا کی گئی کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو رہا ہو اور وہ آپ پر درود شریف نہ بھیجے، اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے جو آپ کے ذکر پر درود نہ پڑھے؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور احسانات امت پر اس قدر ہیں، ہمارے اوپر اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں کہ ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آنے کے بعد ہم آپ پر درود نہ پڑھیں تو اس سے بڑی بدبختی کون ہو سکتی ہے؟ اور درود شریف میں سب سے چھوٹی درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کم سے کم یہ پڑھ لینا ہی چاہیے۔ اور تیسرا وہ شخص جس پر بد دعا کی گئی کہ جو اپنے والدین میں سے دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ باپ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، تم چاہو تو اس کی حفاظت کرو، چاہو تو اس کو ہلاک کر دو، اس کو ضائع کر دو۔ تو 3 شخصوں میں سے جو پہلا شخص ہے جس پر بد دعا کی گئی وہ شخص ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ پایا ہو اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا ہو۔ تو ہمارے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اس شخص پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، اس شخص پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ پا کر اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان المبارک میں نیک اعمال کرتے ہیں، رمضان المبارک کے جو اعمال ہیں، روزہ، تراویح، سب نہایت اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ان کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ ایک انعام ہے، ایک تحفہ ہے، لیکن جو اس رمضان المبارک کے مہینے کو تحفہ نہیں سمجھتے، جو اس کو انعام نہیں سمجھتے ہیں،
وہ ان کے لیے اس رمضان المبارک کے مہینے میں بدبختی ہے اور ناکامی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔